يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ اس اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، اور جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کی نقوش مٹا دیں، پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ یعنی اس کے اندر اب اس سورۃ النساء آیت نمبر 47 اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کی ہے، اور یہ تو اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں، چہرے بدل دیں، پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے کے دن والوں پر، ہفتے والے دن پر، ہفتے کے دن والے جو لوگ مشہور ہیں ان کے پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے یہ ہر صورت میں پورا ہوتا ہے۔ امام ابن جریر نے لکھا کہ حسن بصری نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب وہ تو ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے کہ تم کو ہدایت سے پھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے، فوراً ایمان لے آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سوریہ، کعب بن اسد اور دیگر علماء یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے فرمایا کہ اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، بخدا تمہیں یقین ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہی دین حق ہے۔ حضور نے یہود کے بڑے بڑے علماء کو کہا کہ جس دین کی میں دعوت لے کر آیا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں وہی دین حق پر ہے، اور تم جانتے ہو۔ یہودیوں کو حضور نے فرمایا، تو انہوں نے کہا اے محمد، ہم اس دین کو نہیں جانتے، یعنی جو دین آپ لے کر آئی ہیں ہم اس دین کو نہیں جانتے، اور انکار کیا، کفر پر اصرار کیا۔ تو تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ اہل کتاب اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم
تم میں سے بعض لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیں، ان کے نقوش مٹا دیے جائیں اور ان کو ان کی پیٹھ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ان کے اوپر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے کے دن والوں کے اوپر لعنت کی گئی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء کو یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آئے ہوں وہ حق پر ہے، تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو، مگر انہوں نے پھر بھی انکار کیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب، اللہ نے، حضور نے پہلے ان کو مخاطب کیا، پھر اللہ نے ان کو مخاطب کیا۔ اللہ نے فرمایا یعنی کہ میرا محبوب جو کہہ رہا ہے اور تم پھر بھی انکار کر رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، تو ایمان لے آؤ جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی ہے، یہی تو کتاب ہے جو تمہاری بھی تصدیق، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور اگر ایمان نہ لائے تو تمہارے چہرے ہی تبدیل نہ کر دیے جائیں اور تمہارے اوپر ہفتے والے دن والوں کی طرح لعنت نہ فرما دی جائے۔ اور ایک یہودی عالم کعب احبار بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے حمص میں ایک شخص سے یہ آیت سنی، یہی والی آیت، یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت سن کر کہ جب یہودیوں کو اللہ نے مخاطب کیا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر، کہیں تمہارے چہرے تبدیل نہ کر دیے جائیں، ہدایت سے تمہیں واپس نہ مڑ دیا جائے گمراہی کی طرف، اور ہفتے والے دن کی طرح ان کی طرح تم پر لعنت نہ مسلط فرما دی جائے۔ تو وہ جو یہودی عالم تھے کعب احبار جو ہیں، انہوں نے حمص میں ایک شخص سے یہ آیت سنی تو ان کے اوپر دہشت طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا اے رب میں ایمان لاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ مجھے یہ وعید پہنچے میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور وہ ایمان لے آئے۔ اب ان کو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، اور کہا گیا کہ اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تم پر کہیں اس طرح لعنت نہ کی جائے جیسے ہفتے والے دن والوں کے اوپر لعنت کی گئی تھی، یعنی ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا، تو ہم نے ان لوگوں کی صورتیں تبدیل کر دیں اور ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، جس کا پیچھے قرآن پاک کی تفسیر میں آپ لوگ تفصیل سے ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 کے اندر وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے زیادہ تجاوز کیا تھا، پس ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 کی تفسیر میں یہ بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اب وہ کیا سزا تھی جس سزا کا، یا وہ کون سا عذاب تھا جس عذاب کا اللہ تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان یہود کو یاد کروایا کہ یاد کرو جب وہ عذاب نازل کیا گیا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ تھے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لعنت اب بھی مسلط کر دی جائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم جون سی تھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور ایک علاقہ ایلا وہاں پر آباد تھی، اور یہ شہر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان سمندر کے کنارے کے اوپر یہ شہر واقع تھا، اور اس جگہ جو سمندر تھا اس میں وہاں سمندر کے کنارے پر ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس میں ایک مہینہ ایسا آتا تھا کہ اس میں اتنی مچھلی آتی تھی اس کنارے کے اوپر کہ
پانی کی بجائے مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی تھیں سمندر کے اس علاقے کے اندر. مگر وہ ایک مہینہ ایسا ہوتا تھا. آج بھی جو لوگ جیوگرافی پڑھتے ہیں، بایولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو سمندری جانور ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہوں کے اوپر مختلف موسموں کے اندر مائگریٹ کرتے ہیں اور جاتے ہیں جن سے. اچھا، مچھلیاں آتی تھیں، اتنی مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی نہیں دکھائی دیتا تھا. اور ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ باقی جو مہینے تھے ان مہینوں کے اندر ہفتے والے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں. تو اب ان لوگوں نے مختلف جگہ پر حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں. ان نالیوں سے ان کو ملا دیا، ان حوضوں کو سمندر سے. اب ہفتے کے دن ان حوضوں کے اندر ہوتا کیا کہ جب مچھلیاں آتی ہیں ہفتے والے دن تو ان نالیوں کے ذریعے وہ ان حوضوں کے اندر بھی چلی جاتی. تو وہ پکڑتے تو نہیں تھے مگر آگے کوئی جالی والی لگا کر ان کو قید کر لیتے تھے، کیونکہ منع کیا گیا تھا ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کے اوپر. مگر وہ ہفتے والے دن تجاوز کرتے تھے. اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. وہ کرتے کیا تھے کہ حوض بنائے. ابھی ان کی ایک چالاکی تھی، سمندر سے نالیاں کھینچیں، بڑی بڑی نہریں کھینچیں، ان حوضوں کے اندر ساتھ ملا دیں. اب جب مچھلیاں اس کنارے پر آئیں تو مچھلیاں ان نہروں کے نالیوں کے تھرو حوض میں بھی آ گئی. پکڑی نہیں مگر پیچھے جالی لگا دی، اگلے دن پکڑ لیتے تھے. اور اتوار والا جب دن ہوتا تو شکار کر لیتے. تو بنو اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں بند کر لینا یہ اللہ کا جو حکم تھا اس سے تجاوز کرنا تھا. جب منع کیا گیا تھا، جب ایک چیز سے منع کر دیا گیا تو اس کے اندر اپنے ایسے راستے نکال لینا، تو اس کو حد سے تجاوز کرنا کہتے ہیں. کہتے تھے ہم تو پکڑتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کہاں پکڑی ہیں، مچھلیاں تو پانی میں ہی ہیں. مگر وہ انہوں نے ایک طریقہ ایسا کیا تھا اور وہ بہت لمبے عرصے تک اس طرح کرتے رہے، نسل در نسل. اب ان کی اولاد بھی اس میں ملوث ہو گئی. اب ان میں کچھ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے اور اس کام کو برا سمجھتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے. مگر وہ باز نہیں آتے تھے اور نافرمان لوگ تھے اور کہتے تھے ہم اتنے عرصے سے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور اللہ ہی تو ہے جو ہماری مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے. مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں، تم دھوکے میں ہو سکتا ہے تم یہ جو اللہ کے حکم کے اوپر تجاوز کر رہے ہو تم پر اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے. ہو سکتا ہے تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، مت کرو. مگر وہ نسل در نسل یہ کام کرتے رہے. جس کام سے انہیں منع کیا تھا کہ یہ کام ایسے نہ کرو وہ پھر بھی کرتے رہے اور کہتے تھے ہفتے کو منع کیا گیا تو ہم کون سا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لیں. قید کر لیتے تھے ہفتے والے دن، پکڑتے نہیں تھے پانی میں، پکڑتے اتوار والے دن تھے. جو نیک لوگ تھے ان میں، جو ڈرنے والے لوگ تھے، جو اللہ کا خوف خدا جن کا تھا، وہ منع کرتے تھے. اور اس شہر میں جو روایات میں آتا ہے تفسیر خازن وغیرہ میں 70,000 لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے اور 12,000 لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ نہ کرو. خیر جب ایک حد ہو گئی اور یہ بات بہت آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اور تم اکٹھے نہیں رہ سکتے. انہوں نے اس شہر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی. وہ جو 12,000 لوگ منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، تم خدا کی نافرمانی کرتے ہو، وہ اس دیوار کے اس طرف ہو گئے. اور جو 70,000 لوگ خدا کی نافرمانی کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نسل در نسل یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہوگا اس سے. وہ کرتے تھے یہ کام.
اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دیوار کھینچ دی اور وہ 12,000 لوگ ادھر رہنے لگے اور وہ ادھر رہنے لگے۔ اب پھر کئی سال گزر گئے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے جو نبی تھے، انہوں نے ان پر لعنت کی۔ انہوں نے کہا تم پر لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب نازل ہو کہ تم اللہ کے حکم کے اوپر تجاوز کرتے ہو اور تم اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہو، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا تم وہی کام کر رہے ہو۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور فرمایا تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اب ہوا کیا، جب انہوں نے یہ بد دعا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو ایک دن منع کرنے والے جو ہیں وہ اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ جو دیوار کی اس طرف تھے لوگ، ان میں سے کوئی نہیں نکلا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اب جب بہت دیر ہو گئی، انہوں نے کہا یار اس میں سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، آج کا سارا دن 70,000 لوگ تھے، نظر آنا جانا آتے جاتے ہوں گے، بھلے درمیان میں دیوار تھی۔ تو اب وہ اس دیوار کے اس طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جن سے بندر بن چکے تھے، بندر بن چکے تھے۔ اور ایک قول یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے جو نوجوان تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور جو بوڑھے لوگ تھے، جو نسل در نسل یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے اور اللہ نے جس چیز سے روکا تھا اس سے رکتے نہیں تھے، ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ نوجوان بندر بن چکے تھے اور بوڑھے لوگ خنزیر بن چکے تھے۔ تو وہ 3 دن اس حال میں روتے رہے اور پھر وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ نہیں رہا، اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلی۔ اگر کوئی جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پھر آج کل کے جو بندر ہیں یہ ان کی نسل سے ہیں، نہیں، ان کی نسل آگے چلی ہی نہیں۔ وہ 3 دن زندہ رہے اور 3 دن کے بعد وہ جن سے سب لوگ وہ سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی بھی اس میں سے جن سے وہ یہ نہیں رہا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ سوال ہی کر دے، وہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں ہی نہ آتی، بلکہ ہفتے والے دن تو سمندر میں زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ تو اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے لوگوں کو۔ تو یہ آزمائش تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو دیکھتا تھا کہ وہ مچھلیوں کو دیکھ کر ان کی نیت خراب ہوتی ہے یا میرے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ، تو اس آیہ مبارکہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بعض علماء کو یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دین سچا ہے، تمہیں پورا یقین ہے، تمہیں معلوم ہے، ایمان لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مان لائیں گے، ہم نہیں مانتے کہ آپ کا دین سچ ہے۔ تو اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا، اور یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ تو تمہاری بھی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں، تمہارے چہروں کے نقش مٹا دیں، جیسے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان کو پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا پھر ہم
ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔